میرا اختر معتبر ہے، چپ رہو میرا اختر معتبر ہے، چپ رہو ساری دنیا کو خبر ہے، چپ رہو ساری دنیا کو خبر ہے، چپ رہو اور کر گیا ثابت جنازے کا ہجوم، کر گیا ثابت جنازے کا ہجوم، فخر ازہر با اثر ہے، چپ رہو فخر ازہر با اثر ہے، چپ رہو بولنا لائن بج رہا، آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہی۔ The person you are speaking with has put your... ہلو ہلو ہاں ہلو ہاں لیجیے بات شیر رضا بھائی ہلو ہاں شیر رضا بھائی بتائیے کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کیا ہوا بچہ، کیوں بار بار فون کر رہے ہو؟ میرے پاس فون کرتے تو تمہاری جو مٹی لگی ہے وہ شوق پورے کر دیتا نا۔ ابے اپنا اصلی نام بھائی تم لوگوں کو بتایا کرو، عبدالعزیز بدتی بریلوی مفتی، اصلی نام بتایا کرو۔ نہیں تو میرے پاس فون کرتا تیری کھجلی مٹ جاتی، سمجھا؟ ابے تو میرا ٹائٹل نہیں جانتا ہے، میں شروع سے ہی لگاتا ہوں، میرے کو شروع سے خطاب ملا تھا الحمدللہ۔ یہ بتائیے، ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شیر رضا ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں ہم گوشت کے کتے ہیں، تو کتے بھی ہیں شیر بھی ہیں، آپ کی اصل میں خطا ثابت ہو گئی۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 13 اس میں یہ بتا لو زمین کا معنی بڑبڑ کی دکان، یہ بتا ان کے پاس تو فون کیوں کر رہا ہے؟ میرے پاس فون کرتا تو کیا بات نہیں ہوتی تیری؟ آپ کی اصل میں خطا ثابت ہو گئی۔ انت قطرب بات سن، ان کے پاس کیوں فون کرتا ہے؟ میرے پاس فون کرنے کا وقت نہیں ہوتا ہے تیرے پاس۔ ہاں تو چلو اب تم لائن پہ آگے بتاؤ کون سی نہیں تو کیوں بار بار فون کر رہے ہو؟ جب بندہ آدمی کوئی مان لے کوئی درس دے رہا ہے، کوئی مسجد میں امامت کرتا ہے، کوئی پڑھاتا ہے، تو ان لوگوں کو پریشان کیوں کرتا ہے؟ جن سے بات کرنی ہے میرے سے بات کرنا تو۔ ہاں پریشان کر رہے ہیں، واہ 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 واہ، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں چلیے بتا، کیف انت یا عزیزی؟ اگر سامنے والا ہم سے ایک ہی سوال 50 بار پوچھے گا تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ چل کیف انت یا عزیزی، ظاہر سی بات ہے ہم کو فون کاٹنا پڑے افو گا۔ کیف انت یا عزیزی؟ ارے بھائی اینا انت مسموکا انت عمر انت مجنون، انت مجنون، انت جاموس، انت خنزون، انت قطرب، مشرک، یہ سب بعد میں انت خنزیر۔ ٹاپک بتاؤ کون سے عنوان پہ بات کرنی ہے؟ موضوع یہی ہوگی کہ اہل حدیث کافر ہے اور حرامی بھی ہے قرآن کے روشنی میں، چل یہ موضوع ہے۔ چلیے ایک ایک منٹ کا اصول رہے گا، جب آپ اصول ہوتا ہے کہ وصول ہوتا ہے، واو سے ہے کہ الف سے ہے؟ میں چپ رہوں گا، پھر جب میں بولوں گا چاہے میں صحیح بولوں چاہے غلط بولوں، آپ اپنے ٹائم کا انتظار کریں گے، اپنے ٹائم میں بولیں گے۔ یہ بتائیے اصول ہے یا وصول ہے؟ پہلے اس کا کنفرم کیجیے، اصول ہے کہ وصول ہے؟ یہ آپ کے لیے اصول ہے، ہمارے لیے اصول ہے۔ اصول کیا ہوتا ہے؟ ارے انگلش میں اس کو بولتے ہیں رول۔ ہاں رول سے مطلب نیم۔ ارے ہاں نیم قاعدے بھیا جو بھی سمجھ لو، تم لوگ اصل میں پتہ ہے مین مدعے پہ آتے آتے تمہیں ٹائم کھا جاتے ہو نا، اسی لیے چلو اسٹارٹنگ کرو، چلو ایک منٹ بولو۔ ہاں تو بھائی ہمارے جو بھائی ہیں بدتی بریلوی بھائی عبدالعزیز صاحب، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے اہل حدیث کافر بھی ہیں اور معاذ اللہ حرامی بھی ہیں۔ تو میں اپنے پیارے بھائی سے صرف ایک ہی چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ کوئی ایسا حوالہ دے دیں، ایسی دلیل پیش کر دیں جس سے ثابت ہو جائے کہ اہل حدیث کافر ہیں اور اہل حدیث معاذ اللہ حرامی ہے، تو انشاءاللہ میں ابھی توبہ کر لیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ 1 منٹ ہو گیا؟ بولیے بھائی آپ کا ٹائم 1 منٹ ہو گیا نا؟ ہاں ہو گیا۔ میرے یہ افو خان جاہل آدمی بیوقوف آدمی جو لائن پہ ہیں، ان کو میں نے دعویٰ کیا کہ ان کی جماعت جو اہل حدیث ہے یہ مطلب کافر ہے اور ان کی جماعت کے لوگ حرامی ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے
کہ جب ولید ابن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا گستاخی کیا تھا، اس کے لیے قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی تھی سورہ قلم کی، وَرَسُولٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، تو سارے وہابی نبی کے گستاخ ہیں، جیسے کہ ان کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر یہ حرامی بھی ہوئے اور نبی کا ادنا گستاخ کافر ہے، میں نے ثابت کر دیا۔ چلیے آپ کا اس ٹائم اسٹارٹ۔ ہاں تو بھائیو دیکھیے، عبدالعزیز صاحب نے سورہ قلم کی آیت نمبر 13 اس سے ثابت کیا ہے کہ یہ جو اہل حدیث ہیں وہ معاذ اللہ مطلب وہ حرامی ہیں، کافر ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر فرضی کہیں کا سر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے کسی کو بھی اگر کافر ثابت کرنا ہو تو یہ ہر انسان آرام سے میرے بھائی ایک دوسرے کو کافر ثابت کر سکتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ سب سے بڑے اگر آج کی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے لوگ ہیں تو وہ ہیں بدعتی بریلوی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے الملفوظ اعلیٰ حضرت میں، اس میں اعلیٰ حضرت میں جو دلیل جو ایک نقل کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں وہ زندہ ہیں، اور معاذ اللہ ان کے پاس ان کی بیویاں پیش ہوتی ہے اور وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اب ثابت ہو گیا کہ بدعتی بریلوی اب ایک منٹ سے زیادہ ہو گیا، سنو اعتراض کا جواب سنو۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مواہب لدنیہ کتاب سے نقل کی ہے۔ اس افو جاہل بیوقوف کو یہی نہیں پتا ہے ناقل پر کوئی حکم نہیں لگتا ہے، یہ زبردستی اپنے علماء کا اور دین کا اصول کو توڑ کر کے یہ مڑوڑ کر کے فتوے لگا رہا ہے۔ جیسے کہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الملفوظ شریف ہے ہی نہیں، بلکہ ان سے نقل کی گئی ہے، جو وہاں سے عبارت لی گئی ہے مواہب لدنیہ کتب سے۔ تو اب اس بیوقوف کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی اگر عبارت کہیں سے نقل کرتا ہے ناقل پر کوئی حکم نہیں لگتا ہے، تو اب اس بات سے پتہ چلا کہ افو خان کذاب بھی ہوا، منافق ہے۔ چلیے اسٹارٹنگ۔ جی تو ہمارے جو عبدالعزیز بھائی ہیں انہوں نے اصل میں آج تک انہوں نے کبھی کھول کے دیکھی نہیں ہے الملفوظ، اس لیے یہ بیکی باتیں کر رہے ہیں۔ الملفوظ اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کے جو بیٹے ہیں مصطفیٰ رضا خان، انہوں نے اپنے والد کے جو اقوال ہیں ان کو نقل کیا ہے، اور پوری کی پوری بک میں صرف دو چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک ہے عرض اور دوسرا ہے ارشاد۔ عرض کا معنی ہوتا ہے کہ جو انسان ہوتا ہے وہ اعلیٰ حضرت سے سوال کرتا ہے، اور ارشاد کا معنی ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کے عرض کا کیا اس کا آنسر دیا، جواب دیا۔ تو پوری کتاب میں کوشچن آنسر ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، اس کی دلیل میں اپنے شیخ عبدالباقی زرقانی کا جو قول ہے اس کو نقل کیا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور معاذ اللہ ان کے پاس بیویاں پیش ہوتی اور شباشی فرماتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ کہہ رہے ہیں وہ تو ناقل ہیں، نقل کیا۔ ناقل پہ فتویٰ تب نہ لگتا جب انہوں نے قول کو نقل کر کے اس کا رد کر دیا ہوتا، رد نہیں کیا بلکہ دلیل بنا کے پیش کیا قول۔ ہو گئی، ابے تو ایک اصول کے خلاف بات کر رہا ہے۔ سن، بولیے آپ کا ٹائم۔ مواہب لدنیہ کی جو کتب ہے نا، وہ پڑھنے کی تیری مطلب جو نہیں ہے، تیری پوری جماعت میں کوئی نہیں پڑھ سکتا، وہ عربی عبارت ہے، فارسی میں ہے، جو جیسے بھی ہے تم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہو۔ تو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ عبارت لکھی تھی، اور مواہب لدنیہ حضور جب لکھی تھی وہ عبارت، تو اس وقت تیرے علماء نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جب تیرے علماء نے اعتراض نہیں کیا اس وقت، تم لوگ کون ہوتے ہو اس وقت؟ تم تو اس وقت تھے نہیں، 1886 میں تم لوگ پیدا ہوئے، تو انہوں نے جب عبارت لکھی تم لوگ تھے نہیں، 1886 میں جب پیدا ہوئے، تم لوگ کو کیا پتا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تم تو ابھی اٹھا رہے ہو نا۔ اور اعلیٰ حضرت پر یہ صادر ہی نہیں ہوتی، کوئی حکم ہی نہیں لگتا ہے نا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے۔ اب ناقل پر حکم لگتا ہے، کوئی جزیہ پیش کر، یہ تو کذاب بھی ثابت ہو رہا ہے یار۔ کہہ رہا ہوں کہ ناقل پر کوئی حکم نہیں لگتا ہے، تو زبردستی ناقل پر حکم لگا رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا۔ تو بھائی نے ہمارے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت نے اس کو کہیں اور سے اس کو نقل کیا ہے،
اور جو ناقل ہوتا ہے ناقل کو فتویٰ نہیں لگتا. میں پھر ان سے کہہ رہا ہوں یہ جا کے اپنے علماء سے اصول پوچھ لیں اور الملفوظ خود کھول کے دیکھ لیں. ایک پورا چیپٹر ہے, چیپٹر کا نام ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات قبر اور پوری جو عبارت ہے وہ انہوں نے پڑھی نہیں ہے. میں پڑھ کے ان کو بتا دیتا ہوں. اس میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو موت ہوتی ہے وہ صرف آن ایک وقت کے لیے طاری ہوتی ہے اور واپس ان کو جو ان کی زندگی ہوتی ہے وہ ان کو دے دی جاتی ہے اور وہ ویسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اس عبارت کے بعد وہ دلیل میں نہ تو ان کے پاس معاذ اللہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. ان کے جو شیخ ہیں عبد الباقی زرقانی ان کے قول کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں, بیویاں پیش ہوتی ہیں, شباشی فرماتے ہیں معاذ اللہ. تو جو ہو گیا چپ. 363 سال کا فاصلہ ہے, اس کے درمیان نہ کسی عالم نے اعتراض کیا, نہ اہل حدیث نے اعتراض کیا, نہ شیعہ نے اعتراض کیا, نہ رافضی نے اعتراض کیا, نہ شافعی مالکی حنبلی کسی اور عالم نے اعتراض نہیں کیا, بلکہ اس کو سب نے تسلیم کیا. لیکن 1886 میں ایک حرامی اولاد, جیسے کہ میں نے پہلے ہی ثابت کر دیا کہ اہل حدیث حرامی اولاد ملکہ وکٹوریہ کی ناجائز اولاد جب پیدا ہوئی تو حضور اعلیٰ حضرت پر ڈائریکٹ وار کی, جب بلکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل عبارت مواہب لدنیا کی ہے اور حضور محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت ہے. تو ان کے اوپر حکم لگنا چاہیے نا. اور 923 میں ان کی وفات ہوئی تھی, سمجھے بھائی. ٹائم اپ. تو یہ دیکھیے بھائی عبدالعزیز صاحب یہ خود کہہ رہے ہیں عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ علیہ نعوذ باللہ, جس کا یہ قول ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں, بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور شباشی فرماتے ہیں. اتنی توہین کرنے والے انسان کو یہ جاہل کذاب کہہ رہا ہے رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ لوگ اپنے پیر بابا چاہے وہ جتنی غلطیاں کر لیں, اپنے نام سے کلمے پڑھوا لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تب بھی یہ اس کے مرید بنے رہیں گے. ان کی غلطیوں کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بس اس کو فالو کرتے رہیں گے. اور ان کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ اہل حدیث تو انگریزوں کے دور میں آئے تھے. یہ وہ اہل حدیث اگر انگریزوں کے دور میں آئے تھے تو جامع ترمذی کی جو حدیث ہے کتاب الفتن میں, اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیوں کہا کہ جو طائفہ منصورہ ہے وہ اہل حدیث ہیں. الحمدللہ وہ تو انگریزوں کے دور سے پہلے کی ہے نا کتاب. یہاں تک کہ بس ہو گیا ہدایت اس میں آتا ہے. سامعین حضرات دیکھیے, اب اس کو دلیل کے لیے نہ قرآن ملی نہ حدیث ملی. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے ماننے ہم اہل سنت و جماعت ہماری جماعت ہے. اس کی دلیل میں اس کو حدیث شریف سے دوں گا. اور یہ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو زمانہ خیر القرون کی بات کی ہے وہ یہاں پر ابھی ملکہ وکٹوریہ کی ناجائز اولادوں پر فٹ کر رہا ہے. اگر یہ اہل حدیث جماعت ہوتی تو امام اعظم ابو زمانہ خیر القرون سے لے کر کے ابھی تک کسی نے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا. 1886 میں ہی اہل حدیث کا لقب ملا اور یہ رجسٹر کرانے کے بعد ان لوگوں نے اپنا نام کرایا وہابی, لہابی, دیوبندی, وہابی کافر ان کو کہا جاتا تھا, باغی, دیہاتی. اس کے بعد جب ان لوگوں کو ڈر خطرہ ہوا کہ سنی مسلمان ہم کو وار کر دیں گے, اعلیٰ حضرت والے پیدا ہو گئے اتنے جلالی, ان کو ایک جھاپڑ ماریں گے تو مر جائیں گے, تو پھر اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے نام کو بدلا. اس کے بعد سنیے سامعین حضرات, شب کا مطلب رات ہوتا ہے, شب مطلب رات ہوتی ہے نا, اور آسی مطلب آرام کرنا ہوتا ہے. یہ آرام کرنے کو معاذ اللہ اتنی گندی ذہن یہ اپنے لے جا رہے ہیں. اگر میں کہہ دوں افو خان کی امی کے ساتھ میں نے شباشی کی ہے, اس کا مطلب یہی ذہن لے کر جائیں گے ان کی اماں کے ساتھ میں نے ہم بستری کر لی ہے. میں نہیں بھاگوں گا, ابے میں نہیں بھاگوں گا, تو بھاگے گا. تمہارا ٹائم ہو گیا, رک تو جایا کرو. چلو خیر, چلو تم نے 2 منٹ بول دیا, کوئی بات نہیں. عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ ارے ان کو تو پتہ ہی نہیں زمانے خیر القرون کا ہے اور جو حدیث ہے اس میں معاذ اللہ یہ لوگ اپنے آپ کو فٹ کر رہے ہیں, جبکہ یہ جاہل ہیں, یہ حدیث سے پیدل ہے. انہوں نے حدیث نہ انہوں نے پڑھی, نہ ان کے باپ داداؤں نے پڑھی, نہ ان کے بریلی سے لے کے بغداد تک کے جتنے پیر بابا ہیں انہوں نے کبھی پڑھی. جو حدیث آتی ہے جامع ترمذی میں کتاب الفتن میں, اس میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک طائفہ, ایک گروہ وہ ہمیشہ حق پہ رہے گا. تو ہمیشہ کی بات آ رہی ہے,
یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے تا قیامت تک، یعنی کہ جو حق جماعت ہے، اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، وہ ہر زمانے میں ہوں گے۔ تو یہ جاہل نے اپنا مطلب منطق مار دیا کہ نہیں وہ خالی صحابہ تابعین اور تبع تابعین ہے، باقی کوئی نہیں ہے، تو یہ پاگل ہے۔ اس نے معاذ اللہ انکار کر دیا حدیث کو ماننے سے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم سنی پیدا ہو گئے، ہم اعلیٰ حضرت کے پیدا ہو گئے تو ہم سب کو تماچے ماریں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے مار پیٹ کا جو کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں گنڈے موالی۔ ہم بھیا سیدھے ہو گیا تیرا بھی ہو گیا، اصول کے خلاف جا رہا ہے، کرتے ہیں، اصول کے خلاف جا رہا ہے۔ نبی کے گستاخ کو مارنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اب تم لوگ ہو نبی کے گستاخ، تم لوگ کو ڈر پیدا ہو گیا اگر ہم بھی وہابی لہابی آتنکوادی جہازی کے نام سے پکارے جائیں گے تو اب بریلوی آ گئے ہیں، ہماری خیر نہیں ہے، اس کے لیے تم نے ڈر کی وجہ سے اہل حدیث نام رکھ دیا۔ پھر جب بعد وہ پتہ چلا کہ تم لوگ بھی وہابی ہو لہابی ہو، اس کے بعد جب پتہ چلا ہم نے تم کو پکڑا اور جکڑا تو جا کے تم لوگ اور نام چینج کیا، اب کہتے ہو سلفی سفلی پتہ نہیں کیا کہ اپنا نام بتاتے ہو۔ اور جو تم حدیث شریف کہہ رہا ہے نا، تو ایک اور حدیث شریف ہے، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی لن تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم۔ سمجھا؟ ہلو مر گیا کیا بے؟ ٹائم چالو ہے، بولو نا۔ چالو ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی، لہذا جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کی طرف لازم پکڑو، یعنی بڑی جماعت کو پکڑو۔ تو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی جماعت اہل سنت و جماعت حنفی ہے۔ تو اب اس بات سے ثابت ہو گئی کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، حنفی حق ہے۔ الحمدللہ سواد اعظم کی تعریف جا کر کے دیکھ لے، حنفی آئے گی سواد اعظم میں۔ کہ جو اصول کا پابند نہیں ہے وہ سچا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بالکل ان کے ٹائم میں خاموشی سے بات کو سنتا ہوں، پھر کیا بھی نہیں کرتا ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، اب میرا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ تو بھائیو آپ نے دیکھا الحمدللہ جو میں نے حدیث بتائی تھی جامع ترمذی کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا ایک طائفہ ایک گروہ وہ ہمیشہ حق پہ رہے گا۔ تو الحمدللہ اس نے اس چیز کو مان لیا اور اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس بات کو رد کر سکے۔ اب آتے ہیں واپس میرے بھائی عبارت پہ۔ اس نے کہا کہ شب کا معنی ہوتا ہے رات۔ چلیے ٹھیک ہے، میں اگر عبدالعزیز سے کہوں کہ تمہارے ابا کے کمرے میں تمہاری اماں پیش کی جاتی ہیں اور وہ معاذ اللہ شباشی فرماتے ہیں، تو یہ سامنے والے کو کہے گا تمہاری ہمت کیسی میرے ماں باپ کو ایسا کہنے کی۔ تو یہ بھی مانتا ہے کہ شباشی کا معنی یہ کہاں استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پہ شباشی کہتے ہیں رات بھر ساتھ میں رہنے کو، لیکن اگر شوہر اور بیوی کے ساتھ اگر یہ استعمال ہوتا ہے شباشی فرماتے ہیں۔ ابھی میں اس سے کہہ دوں کہ تمہارے ابا کے ساتھ تمہاری اماں کمرے میں پیش ہوتی ہے اور شباشی فرماتے ہیں، فوراً سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے گھیرا اٹھا رکھا ہے کہ نہیں توہین ہم کرتے جائیں گے اور دوسروں پہ الزام دیتے جائیں گے۔ سامعین حضرات سن بے، ہو گیا تیرا وقت سے زائد، تو بھی بول رہا ہے۔ سن سامعین حضرات دیکھیے، جہاں پر وہاں پہ اگر کوئی آدمی جیسے میں افو خان کی امی کے ساتھ میں رات بھر آرام کر لوں ان کے ساتھ، اس کو بھی شباشی کہا جائے گا۔ تو اب یہ وہابی لوگ یہی کہیں گے معاذ اللہ کہ اس کی اماں کے ساتھ میں نے زنا کیا، اس کا پیداوار افو خان ہے معاذ اللہ۔ ارے تیری اماں کے ساتھ کوئی بھی تو آرام کیا ہوگا رات بھر میں۔ اب سامعین حضرات جہاں پر کہیں عبارت میں لکھی ہی نہیں گئی ہے، گندی سوچ نہیں ہے، لیکن یہ وہابیوں کی ذہن ہے جو خود گندے ہوتے ہیں اور گندے ذہن اپنی سوچتے ہیں۔ اب بتائیے سامعین حضرات، اگر کوئی کسی کے ساتھ لکھ دے کہ شباشی مطلب آرام کرتا ہے رات میں، تو اس کا مطلب یہ بالکل خیال نہیں جائے گا، یہ اگر کوئی گندی سوچ والا رہے گا، اور اسلام میں بدگمانی کرنا بھی حرام ہے۔ اب بتائیے نبی کے لیے بدگمانی کر رہے ہیں تو معاذ اللہ یہ اپنی اماں ابا کے لیے کتنی بدگمانی کرتے ہوں گے۔ اس کو انہوں نے مثال بھی دے دیا کہ ان کی اماں بہنوں کو اگر ساتھ کوئی شباشی کر لے، رات میں آرام کر لے، تو یہ وہی ذہن لے جائیں گے، اس کا نتیجہ ہوتے ہیں افو خان جیسے ٹپکتے ہیں۔ چلیے آگے بولیے۔ ہاں تو بھائی عبدالعزیز میں بھائی انہوں نے اتنی مطلب جو مثال دی وہ ہماری امی کی دی۔ خیر میری یہ عادت بھائی وہ نہیں ہے کہ میں کسی کی ماں کے اوپر ایسی بات کروں، الحمدللہ بھائی ہمارے ماں باپ نے تعلیم دی ہے، لیکن تب بھی میں ان سے کہہ رہا ہوں چلیے ٹھیک ہے، شباشی کا معنی ہم خود کہہ رہے ہیں کہ شباشی کا معنی نہ تو ہم نے صحبت لیا نہ ہی ہم بستری لیا، ہم تو کہہ رہے ہیں رات کو ساتھ میں رہنا ہی شباشی ہے۔ چلیے مان لیا بحث کے طور پہ، تو آپ کو آپ کی موت تک کا ٹائم ہے
एक सही हदीस पेश कर दीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो, ऐ मेरी प्यारी बीवियों, ऐ मेरी प्यारी आयशा, जब हम दोनों दुनिया से चले जाएंगे तो डेली कब्रों में रात को हम लोग की मुलाकात होगी और हम लोग माज़अल्लाह शबाशी फरमाएंगे। ऐसी कोई हदीस तो दीजिए। सुन, हो गया, वक्त हो गया। जरकानी के कॉल को सुन, हो गया, बिना दलील के क्यों मान ले? हो गया, हजरत ने बिना दलील के कॉल को नकल किया, हो गया बे, तू अभी हम अंधे मुकल्लिद थोड़ी। हुजूर सुन बे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, तू मेरी आखिरत में भी बीवी है, दुनिया में भी बीवी है। तो अब इस बात से तू क्या लेगा? अब आखिरत में भी बीवी है, दुनिया में भी बीवी है, तूने कहा था। बता, जब तू खुद कह रहा है आराम मकसद यहाँ पे तू ले रहा है, तो अब कोई आदमी अपनी बीवी के साथ, अपने भाई के साथ अगर आराम कर ले, माज़अल्लाह, उसको तू कैसे, अभी तक तो तू गलत साबित कर रहा था। जब मैंने हकीकत तेरी बात खोली, उसके बाद तू खुद कह रहा है कि उसका मतलब चलो आराम ही ले लिया। तो इसमें कौन सी गुस्ताखी हो गई यार? अगर कोई आराम कर रहा है तो नबी जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है अपनी कब्र में। हो गया। तो हमारे भाई ने कहा कि शबाशी का माना होता है आराम करना। आराम करना तो मैंने भैया ना तो माना है ना कभी मानूंगा। शबाशी का माना होता है रात को बिताना। अब रात को अगर आप हैं, आप अगर अपनी अम्मा के साथ रात को रहेंगे, अपनी बहन के साथ भाई वो रहेंगे, तो इसका माना दूसरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी बीवी के साथ रात को शबाशी करेंगे, इसका माना अलग हो जाएगा। तो हेलो हेलो हेलो, टपक गया क्या बे? नहीं है शायद, चढ़ा के आई देखो। नहीं है बोल बे। अरे अफू, हेलो। असल में अजीज भाई, हाँ अजीज भाई, असल में देखो ये जितनी हदीसें पढ़ रहा है, अरबी पढ़ ही नहीं रहा है, उर्दू तर्जुमा पेश कर। वो भी अभी इसकी हैकड़े निकले। बोल बे, अबे अफू बोल। नहीं है, मर गया। वो जाके ढूंढने चला गया, गूगल में वो कर रहा है ना, गूगल में लुगत में देख रहा है शबाशी का मतलब क्या होता है। बताइए, जो सुनिए, जो मतलब अगर कोई आदमी के लिए रहता है, क्या उसकी लुगत में जो चीज़ है वो सबके लिए है ना? मान लीजिए कोई है, मान लीजिए कोई भी इंसान किसी के लिए, जैसे मान लो अफू खान हरामी है, अफू खान अंत हरामी। अब अगर इसकी माँ के लिए अगर कहा जाएगा, क्या दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा? वही कहा जाएगा, अफू खान की अम्मा किसी के पास गई थी, इसका भाई होगा, वो भी हरामी होगा, बात खत्म हो गई, एक ही के लिए शादी। हाँ, ये मुझे नहीं समझ। आज हजरत की जो बातें वो अरबी में है, तो अरबी में पढ़ना चाहिए ना वो? नहीं, वो एक्चुअल में हिंदी में भी है, वो हिंदी में भी मतलब हो चुकी है, प्रिंट आ चुकी है, इंग्लिश में भी आ चुकी है और उर्दू में भी है। तो वहाँ पे बस बाकायदा हवाला दिया गया है मवाहिब लदुनिया, और मवाहिब लदुनिया में बाकायदा उन्होंने भी हवाला दिया है, समझे? अहमद आदमी को पता ही नहीं है, अरबी इबारत पढ़ ही नहीं रहा है वो। कहाँ है वो? नहीं, निकल गया।